معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، دینی ملی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس عنوان کے تحت کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں وہ ہے رمضان کے بعد کی زندگی۔ الحمدللہ، اللہ رب العالمین کا بے پایاں اس کا شکر اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنی زندگی میں ایک بار پھر ماہ رمضان عطا فرمایا، اس کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، قیام اللیل تراویح کی توفیق نصیب فرمائی، تلاوت قرآن کی توفیق نصیب فرمائی، سحری افطاری اور لیلۃ القدر کے قیام کی، اور جو کچھ بھی اللہ رب العالمین نے ہمیں ٹوٹی پھوٹی نیکیاں کرنے تو عطا فرمائی، یقیناً اللہ رب العالمین کی توفیق سے ہی انجام پایا ہے۔ اللہ رب العالمین سے قبول فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے برکتوں کے، رحمتوں کے، جنتوں کے دروازے کھول رکھے تھے، جہنم کے دروازے بند رکھے تھے، سرکش شیاطینوں کو جکڑ دیا تھا۔ ایک منادی دینے والا منادی دے رہا تھا کہ اے نیکیوں کے چاہنے والے آگے بڑھو، اے برائیوں کے چاہنے والے پیچھے ہٹو، رک جاؤ۔ یہ سب اللہ رب العالمین نے اپنے فضل سے، اپنی توفیق سے ہمیں عطا فرمائی، اور لوگوں نے اس میں خوب بڑھ چڑھ کے حصہ لیا، اپنی طاقت، اپنی استطاعت کے مطابق عبادتیں انجام دی۔ الحمدللہ مسجدیں بھری ہوئی تھی، قرآن کریم کھل رہے تھے، تلاوت کی آوازوں سے مسجد گونج رہی تھی، قیام اللیل سے، فرائض کے علاوہ نوافل سے بھی، قیام اللیل سے بھی مسجد کی صفیں بھری ہوئی تھی، صدقہ و خیرات میں لوگوں کی تجوریاں کھلی ہوئی تھی۔ اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کیے جا رہے تھے، لیکن رمضان کے ختم ہونے کے بعد کیا یہ سب سلسلہ بالکل بند کر دینا چاہیے؟ کیا رمضان کے بعد پھر مسجدیں ویران ہو جائیں، صفیں خالی ہو جائیں، قرآن جزدانوں میں بند کر دیے جائیں، توبہ استغفار چھوڑ دیا جائے، صدقہ خیرات کا دروازہ بند کر دیا جائے؟ کیا لوگوں کی ضرورتیں ختم ہو گئی؟ کیا اب مسلمان پوری طرح سے آزاد ہو گئے کہ جس طرح سے چاہیں منمانی زندگی گزاریں؟ کیا وہ تربیت، وہ ٹریننگ کا کوئی حاصل نہیں کہ جب تم سے کوئی لڑے جھگڑے گالی گلوچ کرے تو کہہ دو میں روزے سے ہوں؟ اس کے بعد پھر پوری آزادی حاصل ہو گئی؟ کیا رمضان صرف اسی لیے آیا تھا؟ رمضان کی نیکیوں سے ہمیں یہی تربیت، یہی سبق حاصل ہوا؟ نہیں میرے بھائی اور دوستو، یہ جو اگرچہ زبان سے مسلمان اقرار نہیں کر رہے، لیکن اپنے حال سے، اپنی حرکات سے، اپنے طرز عمل سے یہی ثبوت پیش کر رہے ہیں کہ اللہ کی عبادت ہم نے رمضان میں کر لی، اب 11 مہینے ہماری پوری آزادی، اب 11 مہینے ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جنت ہم نے بک کر لی ہے، ہم نے خوب رحمتیں سمیٹ لی ہیں، ہم نے تقوی حاصل کر لیا ہے۔ رمضان جو ہمیں تقوی کی ٹریننگ اور تربیت کے لیے آیا تھا، اللہ رب العالمین نے
جو روزہ رکھنے کا میں حکم دیا تھا اور اس کا مقصد بتلایا تھا لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو جائے، وہ ہمیں حاصل ہو گیا، اب ہمیں کچھ عمل کرنے کی ضرورت نہیں۔ کیا قرآن و حدیث میں ایسا کوئی حکم ملتا ہے؟ کیا ہمارے اسلاف کے طرز عمل سے کہیں ایسا کوئی ثبوت ملتا ہے؟ بلکہ آپ نے رمضان کے پہلے استقبال رمضان میں ہی سنا ہوگا کہ ہمارے اسلاف تو 6 مہینے اللہ رب العالمین سے رمضان مبارک کے بابرکت مہینے کو پانے کے لیے دعائیں مانگا کرتے تھے، اور جب رمضان گزر جاتا تھا تو اللہ رب العالمین سے 6 مہینے تک یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے جو کچھ باتیں کی اسے قبول فرما لے۔ اور حقیقی معنوں میں جو نیکیوں میں سبقت کرنے والے ہوتے ہیں، جو سچے مومنین ہوتے ہیں، ہدایت یافتہ لوگ ہوتے ہیں، ان کا یہی طرز عمل ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام دیکھیں تو ان کی پوری زندگی اللہ کی عبادت میں گزری، آزمائشوں میں گزری۔ اللہ رب العالمین نے جب جن چیزوں میں انہیں آزمایا سب میں کھرے اترے۔ اللہ رب العالمین نے جس بات کا حکم دیا سب کو پورا کیا۔ اللہ نے خود فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے بہت ساری باتوں میں آزمایا تو انہوں نے سب کو پورا کیا۔ کہیں فرمایا وہ ابراہیم الذی وفا، ابراہیم وہ ہے جس نے پورا کر دکھایا۔ وہی ابراہیم علیہ السلام سارے اعمال انجام دینے کے بعد خانہ کعبہ جیسا عظیم گھر اللہ کا تعمیر کر رہے ہیں، دیواریں بلند کر رہے ہیں، اور اپنے ایک ایک عمل کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا مانگ رہے ہیں کہ ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب انہیں قبول فرما لے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب ہم سے اس عمل کو تو قبول فرما لے۔ ہمارے اسلاف کا انبیاء کرام کا یہی طریقہ رہا ہے کہ اعمال کرنے کے بعد وہ اس کی قبولیت کے لیے فکر مند ہوتے ہیں۔ جیسے کہ سورہ مومنون کی آیت نمبر 57 اور آیت نمبر 58 آپ پڑھیں گے، آیت نمبر 57 سے 61 تک اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون والذین هم بآیات ربهم یؤمنون والذین هم بربهم لا یشرکون والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انهم الى ربهم راجعون اولئک یسارعون فی الخیرات وهم لها سابقون، کہ بے شک وہ لوگ جو اپنے رب کی خشیت سے ڈرتے رہتے ہیں، وہ لوگ جو اپنی رب کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں، وہ لوگ جو اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کرتے، وہ لوگ جو اللہ رب العالمین جو کچھ انہیں دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے رہتے ہیں، وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ، اور ان کے دل اس بات سے ڈرتے رہتے ہیں أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ، کہ انہیں ان کے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اتنے سارے اعمال کرتے ہیں اور کرنے کے بعد اللہ رب العالمین سے ڈرتے بھی ہیں۔ اللہ نے فرمایا أُولَٰئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، اللہ سے اس بات سے ڈرتے رہتے ہیں کہ اللہ کی طرف لوٹ کر جانا، یعنی اپنے مرنے تک، موت آنے تک اللہ رب العالمین کا خوف ان کے دامن گیر رہتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی تعریف کر رہا ہے اولئک یسارعون فی الخیرات، یہی وہ لوگ ہیں جو بھلائیوں میں سبقت کرنے والے ہیں، وہم لہا سابقون، یہ سبقت کرنے والے ہیں۔ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین نے جو فرمایا ہے وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ، کہ ان کے دل اس بات سے ڈرتے ہیں کہ انہیں اپنے رب کے پاس لوٹ کر جانا ہے، کیا اس میں وہ لوگ ہیں جو چوریاں کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، گنہگار لوگوں کا ذکر ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ لا یا بنت صدیق، اے صدیق کی بیٹی، اے ابوبکر کی بیٹی، ایسی بات نہیں ہے، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ یہاں اللہ رب العالمین نے ان کا ذکر کیا ہے وَلَكِنَّهُمُ الَّذِينَ يَصُومُونَ وَيُصَلُّونَ وَيَتَصَدَّقُونَ وَهُمْ يَخَافُونَ أَلَّا يُقْبَلَ مِنْهُمْ، یہ وہ لوگ ہیں جو روزے رکھتے ہیں، جو نمازیں پڑھتے ہیں، جو صدقہ خیرات کرتے ہیں، اور اس بات سے ڈرتے رہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہیں ان کی ساری نیکیاں رد کر دی جائیں،
کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے اعمال قبول نہ کیے گئے ہو، اس لیے اس بات سے ڈرتے رہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ان کی دعائیں، ان کی نیکیاں، ان کی روزے، ان کے صدقات سب اللہ رب العالمین کے ہاں قبول کر لیے جائیں۔ تو حقیقی معنوں میں جو نیکیوں میں سبقت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، حقیقی معنوں میں جو روزے دار ہوتے ہیں، حقیقی معنوں میں جو نمازی ہوتے ہیں، جو اس کا خیرات کرنے والے ہوتے ہیں، ان کا طریقہ اور سیوا تو یہ نہیں بتلایا گیا ہے کہ بس ایک مہینہ اللہ رب العالمین کو یاد کیا اور اس کے بعد پھر آزاد ہو گئے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں تو اسلاف کہا کرتے تھے، بعض اسلاف کا قول ملتا ہے کہ ایسا بندہ سب سے برا بندہ ہے جو اپنے رب کو صرف رمضان میں پہچانتا ہے، اس کے بعد 11 مہینہ پہچانتا ہی نہیں، اس کے بعد 11 مہینہ پہچانتا ہی نہیں، صرف ایک مہینہ رمضان میں اپنے رب کو پہچانتا ہے۔ تو یہ نیکیوں میں سبقت کرنے والے کہاں سے ہو سکتی؟ تو سب سے برا بندہ ہے۔ حقیقی بندہ اللہ رب العالمین کا وہ ہے جو سال کے 12 مہینے ہر لمحے اللہ رب العالمین کی یاد میں اپنی اس کے دل میں اللہ رب العالمین کا ڈر رہتا ہے کہ اس کے پاس سے لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کو کثرت سے یاد کرنے والے کو سب سے عقل مند، سب سے ہوشیار بندہ قرار دیا ہے۔ موت کو یاد کرنے کا مطلب کیا ہے کہ موت کو اپنے ہمیشہ سامنے رکھتا ہے، اس کی تیاریاں کرتا ہے اور اس بات کو پیش نظر رکھتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے سامنے جاؤں گا تو کیا منہ لے کر جاؤں گا، کیا اعمال لے کر جاؤں گا، کیا پوچھا جائے گا، کیا جواب دوں گا، ساری فکر اس کی وہاں کی ہوتی۔ وہ آزاد نہیں ہوتا ہے، مومن دنیا کے اندر کبھی بھی آزاد نہیں ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کا بندہ کبھی آزاد نہیں ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب بندے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اے نبی اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے۔ مرتے دم تک اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عبادت کرنے کا حکم دیا ہے، اور اللہ رب العالمین نے تمام مومنوں سے یہ مطالبہ کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ رب العالمین سے ڈرو جیسا کہ اسے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہاری موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، تم فرمانبردار ہو، یعنی مرتے دم تک اللہ رب العالمین کی فرمانبرداری کرو۔ تمہاری موت آئے تو اس وقت بھی تم اللہ کے فرمانبردار ہو، یہ نہیں کہ ایک مہینہ رمضان میں فرمانبرداری کر لیے اس کے بعد آزاد ہو گئے، اب موت آئے چاہے کسی بھی حال میں آئے، نہیں۔ اللہ رب العالمین کو تو پسند ہی وہ عمل ہے جو بندہ ہمیشہ کرتا رہے، یہاں چاہے وہ عمل تھوڑا ہی کرتا ہو لیکن ہمیشہ کرے، وہ عمل اللہ کو پسند ہے، وہ عمل اللہ کو پسند ہی نہیں ہے جو بندہ کبھی کرے اور پھر اس کے بعد چھوڑ دے۔ یہ نوافل کی بات ہو رہی ہے، حالانکہ فرائض تو کبھی کسی حال میں معافی نہیں۔ فرض نمازیں جیسے رمضان میں ضروری تھی ویسے رمضان کے بعد 11 مہینے میں بالکل اسی طرح ضروری، اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آئی، اس کی اہمیت میں، اس کی فرضیت میں کوئی کمی نہیں ہوئی۔ اب ہم آزاد نہیں کہ دل میں آئے گا تو پڑھیں گے، دل میں آئے گا تو نہیں پڑھیں گے۔ تو یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ نہیں ہے کہ رمضان میں ایک مہینہ عبادت کیے اور اس کے بعد آزاد ہو گئے۔ دوسری بات یہ کہ آپ خود سوچیں کہ اگر اللہ رب العالمین کی توفیق سے ہم نے رمضان میں جو بھی عبادتیں کی ہیں وہ قبول ہو گئی ہیں اور اس کا ثمرہ، اس کا بدلہ، اس کا تقوی ہمیں حاصل ہو گیا ہے، جو کہ اللہ نے اس کا مقصد قرار دیا تھا لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو جائے۔ تو تقوی حاصل ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ رمضان کے بعد عمل چھوڑ دیا جائے۔ اگر رمضان کے بعد ہم نے عمل چھوڑ دیا اس کا مطلب ہمارا تقوی ہمیں حاصل نہیں ہوا، کیونکہ یہ ایک مہینے کی تربیت آپ کو 11 مہینے تک اللہ کی عبادت میں معاون مددگار بننے والی تھی، اللہ کے راستے پر چلنے کے لیے آپ کو مدد دینے والی تھی، آپ کو اس کے لیے تیار کیا جا رہا تھا، ٹریننگ دی جا رہی تھی، تربیت دی جا رہی تھی۔ ایک مہینہ تربیت پانے کے بعد اگر کوئی انسان پھر ایک مہینے کے بعد جب اس کو چھوڑا جائے تو وہی کھڑا نظر آئے جہاں وہ ایک رمضان سے پہلے تھا، تو کچھ حاصل ہوا؟ ایک مہینے کی تربیت سے کچھ اسے نصیب ہوا؟ نہیں۔ ایک عام انسان بھی کسی بھی معاملے میں آپ نے اپنے کپڑے کو دھوبی کے ہاں دھونے کے لیے، یا آپ کا کپڑا گندا تھا اور اس نے دھویا
لیکن جو کچھ داغ جیسے جہاں لگا ہوا تھا، جتنا لگا ہوا تھا، آپ کے پاس دھو کر کے اسی کر کے سب کچھ لایا، لیکن اس نے کہا میں نے سب کچھ کر دیا ہے، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں اس کپڑے کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی، جیسے آپ نے دیا تھا ویسے آپ کے پاس واپس آ گیا ہے۔ آپ یقین کریں گے؟ آپ اسے مزدوری دیں گے؟ بالکل نہیں، کیونکہ آپ کہیں کہ میں یقین ہی نہیں کر سکتا، جیسے آپ کے پاس گیا تھا، آپ نے 1 ہفتہ اپنے پاس رکھا، 2 ہفتہ رکھا، 1 مہینہ تک اپنے پاس رکھا، مجھے لوٹا رہے ہیں تو بالکل ویسے ہی جیسے میں نے آپ کو دیا تھا، آپ نے کچھ کیا ہی نہیں۔ تو ہمیں تو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ اگر 1 مہینہ ٹریننگ پانے کے بعد، تربیت پانے کے بعد ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی اور ہم وہی کھڑے نظر آ رہے ہیں جہاں رمضان سے پہلے شعبان کے مہینے میں تھے، اس کا مطلب ہم نے کچھ حاصل ہی نہیں کیا۔ اور اگر ہم نے کچھ حاصل نہیں کیا تو یہ بات بھی بہت بڑے خطرے کی ہے کہ ایسا شخص جو رمضان کا مہینہ پا لیتا ہے اور کچھ حاصل نہیں کر پاتا، اس کے لیے کیا وعید ہے؟ اس کے لیے جبریل امین نے کیا بددعا کی تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر کی سیڑھیوں پر قدم رکھ رہے ہیں اور اللہ علیہ وسلم آمین کہہ رہے ہیں، تینوں سیڑھیوں پر قدم رکھتے ہوئے آپ نے آمین کہی۔ صحابہ کے پوچھنے پر آپ نے بتلایا کہ میں نے آمین اس لیے آج کہی، ہمیشہ نہیں کہا کرتے تھے، صرف ایک بار آپ نے کہی تھی، وجہ بتلائی۔ صحابہ کے پوچھنے پر آپ نے وجہ بتلائی کہ دراصل آج معاملہ کچھ الگ تھا، آج جب میں منبر کی سیڑھیوں پر چڑھ رہا تھا تو اس وقت جبریل امین آ گئے، وہ بددعا کر رہے تھے اور مجھے اس پر آمین کہنے کے لیے کہا گیا تھا۔ وہ بددعا یہ تھی کہ ایسا شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنے رب سے اپنے گناہوں کو مغفرت نہ کروا لے تو ایسا شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو، ایسا شخص خائب و خاسر ہو، برباد ہو، اور مجھے کہا گیا اس پر آمین کہنے کے لیے۔ اب آپ سوچیں کہ جو بددعا فرشتوں کے سردار جبریل امین کر رہے ہوں، جس بددعا پر نبیوں کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہہ رہے ہوں، اس کی قبولیت میں کوئی شک و شبہ رہ جاتا ہے، اور ایسے شخص کی ہلاکت و بربادی میں کوئی شک و شبہ رہ جاتا ہے کہ جس کے لیے جبریل امین بددعا کر رہے ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہہ رہے ہوں کہ رمضان کا مہینہ پایا اور کچھ نہیں حاصل کر پایا، جیسے تھا رمضان سے پہلے ویسے رمضان کے بعد بھی نظر آ رہا ہے۔ ایک انسان 1 مہینہ تک اگر کوئی چیز کھانے لگتا ہے، کوئی عمل کرنے لگتا ہے تو کہتا ہے کہ عادت ہو گئی، چھوٹتی نہیں۔ 1 مہینہ رمضان میں نماز پڑھنے کے بعد، رمضان کے علاوہ فرض نمازوں کے علاوہ نفل بھی پڑھتا تھا، قیام اللیل بھی کرتا تھا، لیکن اس کی عادت نہیں لگی۔ رمضان کے بعد وہ فرائض بھی چھوڑنے لگا ہے۔ اس کو ایسا کیوں نہیں ہوتا ہے؟ ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ایک مسلمان رمضان کے 1 مہینہ ٹریننگ اور تربیت پانے کے بعد وہ بھوک اور پیاس کو بھی برداشت کر لیتا ہے، لوگوں کی گالیاں سن کر کے جواب بھی نہیں دیتا ہے، وہ فرض نماز کے علاوہ لمبی لمبی نفل نمازیں بھی پڑھ لیتا ہے، وہ رات میں سنت کے لیے سحری کھانے کے لیے اٹھ جاتا ہے، لیکن رمضان گزرنے کے بعد نہ وہ فرض نمازوں کی پابندی کر پاتا ہے، نفل تو دور، وہ فجر کی نماز کے لیے بھی نہیں اٹھ پاتا ہے۔ اتنا کمزوری اپنے آپ، اتنی ٹریننگ پانے کے باوجود بھی اگر اس کے اندر وہی کمزوری ہے تو پھر کیا فائدہ، کیا اس نے حاصل کیا ہے؟ یہ لمحے فکریہ ہے، یہ سب کو دعوت فکر ہے، یہ ہم سب کو اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے کچھ حاصل کیا یا نہیں۔ اگر ہم نے حاصل کیا ہے، یقین ہم متقی ہو گئے ہیں، تو ہمارے اعمال میں سدھار آ جانا چاہیے، ہمارے طور طریقے بدل جانے چاہیے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا بات چیت کرنا سب کچھ بدل جانا چاہیے۔ صحابہ کرام کو دیکھیں، جب اللہ رب العالمین نے انہیں آزمایا، آزمائش کے بعد اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر سرٹیفکیٹ دے دیا، ان کے دل کے تقوی کو اللہ نے جانچ لیا، اور اس کے بعد کہیں جب تم متقی ہو گئے، تم پرہیزگار ہو گئے، تم سچے مومن ہو گئے، دنیا کے اندر گارنٹی دے دی گئی کہ جنتی ہو گئے، اب چاہے کچھ بھی عمل کرو یا نہ کرو، عثمان غنی تم جنتی ہو، چاہے آج کے بعد کوئی عمل نہ کرو۔ تو کیا ہوا، عمل چھوڑ کر کے بیٹھ گئے؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 بار نہیں 10 بار جنت کی خوشخبری سنائی ہوگی، لیکن کیا انہیں عمل چھوڑ دیا؟ جب ان کی شہادت ہوتی ہے، روزے کی حالت میں ہیں اور قرآن کریم ہاتھوں میں ہے، تلاوت کر رہے ہیں،
ایسی حالت میں انہیں شہید کیا جاتا ہے کہ قرآن کے چھینٹے ان کے قرآن پر آج بھی گواہ بنے ہوئے ہیں۔ یہ طریقہ تھا ہمارے صحابہ کرام کہ جو دنیا کے اندر جنہیں تقویٰ حاصل ہو جاتا تھا، ایمان حاصل ہو جاتا تھا ایمانوں میں، وہ عمل میں کبھی پیچھے نہیں رہتے تھے۔ جنت کی خوشخبری بھی مل گئی دنیا کے اندر تو بھی عمل نہیں چھوڑا، عمل اور زیادہ ہو جاتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے تمہارے اگلے پچھلے گناہ سارے بخش دیے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنا لمبا لمبا قیام کیوں کرتے ہیں؟ اللہ نے تو آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ بخش دیے ہیں، آپ کو اتنا عمل کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ افلا اکون عبدا شکورا، جب اللہ رب العالمین نے اوپر اتنا احسان کیا ہے تو کیا میرا فرض نہیں بنتا کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بنوں؟ کیا رمضان نہیں تو اللہ رب العالمین نے آپ کو روزی دی ہے؟ رمضان کے بعد کیا اللہ کی زمین پر آپ نہیں چلتے؟ رمضان کے بعد کیا اللہ رب العالمین آپ کے لیے سورج نہیں نکالتا؟ کیا ہوائیں نہیں چلاتا؟ کیا اللہ رب العالمین کی نعمتیں، اس کی روزی آپ نہیں کھاتے ہیں؟ تو کیا آپ کا فرض نہیں بنتا کہ رمضان کے بعد بھی آپ کی اپنی زندگی کے آخری سانس تک بھی اپنے آپ کے گزر بندے بن کر رہے؟ کسی بھی طرح سے آپ اپنا محاسبہ کر کے دیکھ لیجئے، یہ عمل بالکل درست نہیں ہے، یہ عمل بالکل درست نہیں ہے کہ ایک مہینہ بندہ اپنے رب کی وہ عبادت جو اس کی زندگی کا مقصد ہے، جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے انسانوں کو اور جناتوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس عبادت کے طریقوں کو سکھانے کے لیے انبیاء کو بھیجا، کتابیں نازل کی، بتلا دیا ہے۔ نہ اس پورے اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے قرآن و حدیث کے ذخیرے میں کہیں ایسی چھوٹ ملتی ہے، نہ ہمارے اخلاق کے طرز عمل سے کوئی چھوٹ ملتی ہے، نہ یہ عقل مانتی ہے یہ بات کہ وہ مقصد جو اتنا عظیم ہے، جس کے لیے اللہ رب العالمین پوری کائنات سجائی ہے، ہمارے لیے اتنا بڑا انتظام کیا ہے، اور آپ ہم سے اس بات کا مطالبہ کیا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کو اللہ کی عبادت کریں۔ اس عبادت کے لیے بس ایک مہینہ کریں اور اس کے بعد پورا 11 مہینہ آزاد، بس ایک ہفتے میں ایک دن جمعہ کے دن حاضری دے دیا کریں، اس کے بعد مسجدیں خالی۔ یہ دراصل ایسا کیوں ہے؟ یہ سوال ہم سب کو اپنے آپ سے کرنا چاہیے کہ ہماری زندگیاں اس طرح سے کیوں ہیں، تبدیل کیوں نہیں ہوتی؟ اس میں ایک بہت بڑا دخل کہ ہم اسلامی تربیت سے بہت دور ہیں، ہم باشعور مسلمان نہیں ہیں، ہم شعور کے ساتھ اللہ کی عبادت نہیں کر رہے ہیں، ہم رمضان کا مہینہ شعور کے ساتھ نہیں گزار رہے، ہم نے بھوک پیاس برداشت تو کی، حافظ جی کے پیچھے کھڑے ہو کر ہم نے قیام اللیل تو کیا، تراویح تو پڑھی، لیکن شعور کے ساتھ نہیں کیا، شعور کے ساتھ نہیں کیا، صرف رسمن ادا کی۔ رمضان کا مہینہ ہم نے رسمن گزارا ہے، جو کچھ ہم نے انجام دی نیکیاں رسمن کی ہیں، لوگ کر رہے ہیں، ہم بھی مسلمان نہیں کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے؟ مسلمانوں کی زمرے میں، ان کی فہرست میں، ان کی لسٹ میں شامل ہے، اس لیے سب کر رہے ہیں تو ہمیں بھی کرنا ہے۔ اگر ہم باشعور مسلمان ہوتے، شعور کے ساتھ کرتے تو یہ ہماری نوبت نہیں ہوتی۔ اور یہ شعور کہاں سے آئے گا؟ ہم اپنے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں، کیسے آئے گا؟ کیوں چلا گیا شعور؟ یہ سب ہمیں جاننا ضروری ہے تاکہ ہم سمجھیں کہ ہمارا یہ شعور، مسلمانوں کی اتنی بڑی بھیڑ ہے، اتنی بڑی تعداد ہے دنیا کے اندر، لیکن ان کے اندر اسلامی شعور کیوں نہیں، سمجھ بوجھ کیوں نہیں ہے؟ دوسروں کی طرح سے بس رسمن اپنے تیوہاروں کو کیوں ادا کر لیتے ہیں اور اس کے بعد اس سے کوئی سبق کیوں نہیں لیتے ہیں؟ جبکہ اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے ہر ہفتے فرض کر دیا ہے، ہماری تربیت کے لیے ہفتے میں ایک بار نصیحت کو فرض کر دیا ہے۔ یہ جمعہ کا خطبہ کیا ہے؟ یہ نصیحت ہے اور یہ فرض ہے، یہ ہر مسلمان کو جمعہ کے دن سننا، جس طرح سے آپ دوسرے دنوں میں 4 رکعت فرض نماز ادا کرتے ہیں، جمعہ کے دن اللہ رب العالمین نے 2 رکعت نماز کر دی ہے اور 2 رکعت کے بدلے میں یہ خطبہ کر دیا ہے۔ جس طرح سے آپ نماز کے اندر بات چیت نہیں کر سکتے، خطبہ کے دوران بھی آپ بات چیت نہیں کر سکتے۔
خطبہ کا سننا یہ فرض کر دیا اللہ رب العالمین نے، اور یہ ہمارے اور آپ کی تربیت کے لیے ہے، یہی ہمارے اندر شعور پیدا کرتا ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم اس خطبے کو بھی اہمیت نہیں دیتے، ہم خطبہ ختم ہونے کے بعد آتے ہیں، اس سے کچھ نصیحت حاصل کر کے نہیں جاتے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے ہر مسلمان پر اپنی اولاد کے تعلق سے جو ذمہ داری رکھی تھی اس میں بھی کوتاہی ہوئی۔ اللہ رب العالمین نے ذمہ داری رکھی تھی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اس آگ سے جس کے ایندھن انسان اور پتھر ہیں، جس پر بہت سخت گیر فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کی نافرمانی بالکل نہیں کرتے، وہ صرف اتنا کرتے جتنا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ کہتے ہیں کہ اس میں اللہ رب العالمین نے ہر مومن کو، ہر مسلمان کو یہ حکم دیا ہے کہ اپنے اہل و عیال کو اسلامی تربیت دو، ان کو اسلام کی تعلیم دو۔ جہنم سے بچاؤ مطلب کیا؟ جہنم سے کیسے بچائیں گے؟ جہنم سے بچنے کا جو راستہ ہوتا ہے قرآن حدیث کے اندر، اس کی تعلیم دو کہ اپنے اہل و عیال کو کہ یہ عمل کرو، یہ عمل مت کرو، یہ عمل کرو گے تو جہنم سے بچو گے، جنت میں جاؤ گے، یہ عمل نہیں کرو گے جہنم سے بچو گے، جنت میں جاؤ گے۔ اگر یہ عمل کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے، یہ عمل نہیں کرو گے تو تمہیں جہنم میں جانا پڑے گا۔ جو کچھ بھی احکام اور نواہی دیے گئے ہیں، جن چیزوں کو حکم دیا گیا، جن سے منع کیا گیا، یہ ساری چیزوں کی جانکاری دینی ہر مسلمان کو اللہ رب العالمین کا حکم دیا ہے کہ اپنے عیال کی تربیت کرو۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے دنیا کے سارے علم دے دیے، ہم نے بڑی بڑی ڈگریاں دے دی، ہم نے اسکول پہنچانے کے لیے رات میں اگر 12 بجے بھی کہہ دیا جائے تو ماں باپ اٹھ کے تیار ہیں، 2 بجے کہہ دیا جائے تو تیار ہیں، 4 بجے کہہ دیا جائے تو اٹھ کر تیار ہیں، نہلا دھلا کر یونیفارم پہنا کر۔ میں اس کے خلاف نہیں ہوں، دنیا میں آپ خوب ترقی کریں، سارے ہنر سیکھ لیں، سارے علم حاصل کر لیں، ساری ترقی کر لیں، چاند تک پہنچ جائیں آپ، لیکن جہنم سے بچانا آپ کے اوپر فرض ہے۔ اگر نہیں کریں گے اللہ رب العالمین کا جواب دہ ہونا پڑے گا۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک تم میں سے نگراں، ہر ایک سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ جائز تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں جھولو، جائز ہے غباروں میں اڑو، چرخ کو چھولو، ایک بات مگر مند مومن کو رہے یاد، اللہ اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ آپ اگر اپنی اولاد کو دنیا میں ترقی دینے کے لیے، ہنر سکھانے کے لیے، دنیا کے علوم میں ماہر کرنے کے لیے قربانیاں دیتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، تو آپ وہی فجر کی نماز کے لیے خود بھی اٹھیں، اپنی اولاد کو بھی جگائیں، ان کا بھی ہاتھ پکڑ کے لے کے آئے مسجد میں۔ کیا یہ فرض نہیں بنتا ہے؟ ہر ماں باپ کے اوپر کیا ذمہ داری نہیں ہے کہ بچہ اگر 10 سال سے اوپر ہو گیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہیں، جو ساری دنیا کے اوپر سب سے بڑے مہربان، سب سے بڑے مشفق، ہماری اوپر ہماری جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں۔ ہم اتنا اپنے آپ کے اوپر شفیق و مہربان نہیں ہے، ہم سے زیادہ ہمارے نبی ہمارے اوپر مہربان تھے۔ ہم سے زیادہ آپ ایک ماں اپنی اولاد کے لیے کیا روئے گی جو ہمارے نبی ہمارے لیے روئے ہیں؟ راتوں کی نمازوں میں ہاتھ اٹھا اٹھا کر اللہ رب العالمین سے جو انہوں نے مانگا ہے، وہ نبی کی تعلیم ہے کہ اگر آپ کا بچہ 10 سال کا ہو چکا ہے اور نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو آپ اسے مارو، مار کر نماز پڑھاؤ۔ نماز کتنی ضروری چیز ہے۔ اپنی اولاد کو اگر آپ صرف ایک ٹریننگ دے دو، نماز کی اسے ٹریننگ دے دو، نماز کا پابند ہو جائے، نماز سنت کے مطابق ادا کرنے والا بن جائے، نماز شعور کے ساتھ ادا کرنے والا بن جائے، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بات کہی ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، پوری دنیا برائیوں سے بھر جائے، پوری دنیا فحاشیوں سے بھر جائے، یہ نماز اس کو فحاشیوں اور منکرات سے روک دے گی۔ آپ کا بیٹا کبھی بگڑ نہیں سکتا ہے، کسی بھی کالج میں ہو، کسی دنیا کی کسی بھی یونیورسٹی میں ہو، کہیں بھی ہو، وہ لوگوں کو سدھارنے والا بن جائے گا، لوگ اسے بگاڑ نہیں سکتے۔ آپ اس کو نمازی تو بنائیں، اپنے ساتھ فجر میں اٹھا کر کے تو لائیں، اور جب فجر میں آ جائے تو فجر میں صرف نماز نہیں، اس فجر نماز کے بعد ہر مسجد کے ذمہ داروں کو اپنی مسجدوں کے اندر نمازوں کے بعد درس قرآن اور درس حدیث کا اہتمام بھی کروانا چاہیے۔ زیادہ نہیں، صرف 5 منٹ اور 10 منٹ، اس سے ہمارے اندر، ہماری نسلوں کے اندر شعور پیدا ہوگا۔ ہمارے بچے، ہمارے اہل و عیال جو کاموں میں، پڑھائی میں، دنیا کی تعلیمات میں اس قدر بزی ہو گئے کہ ہمیں ناظرہ قرآن تک پڑھنا نہیں آتا۔
बड़ी बड़ी उम्रें हो जाती हैं, कुरान देखकर पढ़ना नहीं आता, कुरान के अंदर क्या अहकाम उन्हें क्या मालूम रहेगा। जब कुरान का इल्म ही खत्म हो गया, उसका शऊर ही खत्म हो गया, तो इबादत में जान कहां से आएगी? रमजान में तकवा कहां से हासिल होगा? शऊर के साथ हमारी इबादतें कैसे होंगी? इसीलिए मैंने कहा कि हम रस्मी इबादत करते हैं, शऊर वाली इबादत नहीं करते हैं। इसीलिए जब मौसम खत्म होता है तो उसका असर भी खत्म हो जाता है। अगर शऊर के साथ इबादत करते, समझ कर करते, तो हमेशा उस पर कायम रहते। लोग बाहर निकलो, सुबह सुबह लोग अपने घर में पाले हुए एक कुत्ते के बच्चे को भी लेकर घुमाते हैं, उसकी जरूरत का ख्याल रखते हैं कि कोई किसी काम के लिए, कोई जॉगिंग करने के लिए उठ रहा है, सेहत का ख्याल रख रहा है, कोई अपने घर में पाले हुए कुत्ते को घुमा रहा है। लेकिन बड़ा अफसोस होता है कि मुस्लिम मोहल्लों के अंदर, मुस्लिम घरों के अंदर हमारे माँ बाप खुद सोए पड़े हैं, बच्चे भी सोए पड़े हैं, और शैतान उनके कानों में पेशाब करके जा रहा है। वो अल्लाह की रहमत से दूर हो रहे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन की हिफाजत से दूर हो रहे हैं, और अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से पूरे दिन के लिए उनके ऊपर मुहब्बत मुसल्लत की जा रही है, लेकिन कोई परवाह नहीं। होना तो ये चाहिए था कि उसकी अहमियत को जानते कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फजर से पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 2 रकात जो सुन्नत रखी है, ये दुनिया और दुनिया की तमाम खजानों से ज्यादा कीमती है, बेहतर है। कोई शौर नहीं है। अगर शौर होता तो हम छोड़ते? अगर दुनिया के अंदर कोई दौलत बढ़ रही होती तो क्या किसी को नींद आती थी? लेकिन उसकी अहमियत का अंदाजा नहीं है। फर्ज नमाज की बात नहीं हो रही, हालांकि सुन्नतों के मुकाबले में फर्ज की अहमियत ज्यादा है। ये सिर्फ सुन्नत के बारे में बताई गई कि 2 रकात सुन्नत फजर से पहले दुनिया और दुनिया की सारी नेमतों से अफजल और बेहतर है। लेकिन हम उसके लिए कोई कोशिश नहीं करते कि हम खुद भी उठकर जाएं, चल बेटा आज तू भी वो नेमत हासिल कर ले, घर वालों को, बेटी को भी जगह करके आए कि फजर से कज़ा ना होने पाए, उससे पहले अदा कर लेना। अगर हमने ये इत्माम किया होता, मस्जिदों के अंदर दर्स कुरान, दर्स हदीस में शरीक हुए होते, जुमा का खुतबा हमने गौर से सुना होता, तो हमारे अंदर इस्लाम का शऊर बेदार होता। हम शऊर के साथ सारी बातें अंजाम देते और फिर हम इस्लाम पर इस्तकामत इख्तियार करते और इस बात से डरने वाले होते कि कहीं हमारी बातें रद्द न कर दी जाएं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया है कि अल्लाह ताला को अमल पसंद जो हमेशा किया जाए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी इस बात को कसरत से दुआ किया करते थे, या मुक़ल्लिबुल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, ऐ हमारे रब, ऐ दिलों को लटने पलटने वाले, हमारे दिल को अपने दीन पर जमा दे। सहाबा ने पूछा कि आप कितनी दुआ करते हैं, तो आपने फरमाया कि सारे बंदों के दिल रहमान की 2 उंगलियों के दरमियान है, वो जैसे चाहता है उलटता पलटता रहता है। और हम मुशाहिदा करते हैं रमजान में हालत कुछ थी, रमजान के बाद हालत कुछ हो गई, बदल गई, तो हमें दुआ करने की जरूरत नहीं। मेरे भाइयों, ये सारा दर्द सिर्फ इसीलिए है कि हम शऊर के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन के मुसलमान बंदे हैं, तो शऊर के साथ अपनी जिंदगी गुजारें, अल्लाह की इबादत करते हुए गुजारें, और रमजान में नहीं बल्कि साल के 12 महीने अपनी मौत तक अल्लाह रब्बुल आलमीन के बाद गुजार बन कर रहें। न मालूम किस घड़ी किस लम्हे हमारी मौत आ जाए, हमारी मौत जब भी आए तो इस्लाम पर आए। अल्लाह ताला से दुआ है रब्बुल आलमीन हम सबको जब तक जिंदा रखे दुनिया में दीन इस्लाम पर जिंदा रखे, कुरान हदीस पर जिंदा रखे, अपने भेजे हुए महबूब दीन पर जिंदा रखे। जब भी दुनिया से उठाए तो हालत इस्लाम पर उठाए, हालत ईमान पर उठाए। अल्लाह ताला हम सबको शिर्क से, बिदआत से और हर तरह के खुराफात से, हर तरह की बेहयाई और मुनकरात से अल्लाह ताला हम सबको महफूज फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको हर तरह की आजमाइशों से बचाए, दुनिया भर के हर फितनों से बचाए, हर अजाब से बचाए, अजाब क़ब्र से जहन्नम से नजात फरमाए। अल्लाह ताला अपने फिरदौस में सबको जगह नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हमारे आने वाली नस्लों की हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला हमको, हमारे अहल अयाल को, अल्लाह हम कमजोर हैं, अगर हम तरबियत नहीं कर पा रहे हैं तो हम तुझसे दुआ करते हैं तो हमारे आने वाली नस्लों की तरबियत फरमा और उन्हें उनकी इस्लाह फरमा। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिल-मुत्तक़ीना इमामा। ऐ हमारे रब, हम हमारे अहल अयाल को, हमारे घर वालों को हमारे आंखों की ठंडक बना। रब्बुल आलमीन उन्हें हमारे लिए सदक़े जारिया बना, उन्हें इस्लाम का खादिम बना। रब्बुल आलमीन हमारे सफर में इत्तेहाद इत्तिफाक पैदा फरमा। बारे इलाहा, हम जो भी टूटी फूटी जो भी इबादतें करते हैं अल्लाह ताला
لیکن ہم شرک نہیں کرتے، ہم بدعات نہیں کرتے، ہم تیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی، ان کے لائے ہوئی سنت کی پیروی کرتے ہیں۔ رب العالمین جلد فردوس میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نصیب فرما، آمین تقبل یا رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انک حمید مجید، اللهم بارک علی محمد وعلی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انک حمید مجید۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، اذکروا اللہ ذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔